ماہ ربیع الاول میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، صرف ایک دن کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کا ایسا نیا وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی، یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے میں وظائف تو پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، وہ شخص آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ جس کام میں ہار ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، وہ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی، یا اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اسے معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی ہونے کے باوجود مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کی رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانا ہے جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر مانگ لیں تو بے شمار قسم کے نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ جو جوتا پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم گھروں میں خاص کر شادی بیاہ کے موقع میں بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، گھروں کے اندر ننگے سر کھانا دے رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے لیے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے، تو لہٰذا اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کی باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے مہمان کو رحمت سمجھے، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کر لینے سے کبیرہ نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب آپ عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو جب جیسے جہاں وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی جی پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھا چل پڑے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا مقصد ناممکن ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہوئے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے گا تو پھر اس کو نوازتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ آپ دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ کے گھر میں برکتیں عطا ہوں، اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں؟ خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کریں، پتہ نہیں اگلا سال، اگلا ربیع الاول ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا کرتا ہے۔ اگر آپ یا حیو یا قیوم کو 33 بار پڑھ کر رب کریم سے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ یعنی جب آپ 33 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, और जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे हों, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रब काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए ये ऐसी सूरत है जिसे 41 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, इस सूरह मुबारका की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह, हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी, कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है, जिस तरह आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। याद रखिए, आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हाजत, मुराद, जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जब आपका अमल मुकम्मल कर लें तो आखिर में आपने दुआ जरूर मांगनी है। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गड़ा कर आपने दुआ जरूर करनी है। अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, रिज़्क की तंगी को ख़त्म कर दे और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। दुआ है रब करीम को मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा उसे मुकद्दर करे, जो नहीं मांग से बिन मुकद्दर अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, आपकी तमाम हाजात को पूरा करे, आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।